باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ پنپتی ہیں نیکی کے مقابلے میں، اور لوگ جو ہیں برائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نشہ کے بارے میں۔ ہماری سوسائٹی میں مختلف قسم کے نشے چلتے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں اس میں زیادہ داخل ہو جاتے ہیں۔ نئی نئی جوانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نشہ اور چیزوں کے شوق کے استعمال کرتے ہیں، بعد میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو نشہ ہے نا اس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے خون کے ساتھ ہے۔ جو بندہ نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے نا تو خون میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے، اور جو ہی اس نشے کی مقدار خون میں کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو اس بندے کو دوبارہ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو اطمینان ہو، سیٹسفیکشن ہو۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی بن جاتے ہیں، پھر بڑی بڑی کوشش کے بعد بھی نشہ جو ہے نا وہ لوگ چھوڑتے نہیں۔ اب ایک گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ کسی نشے پہ لگ جاتا ہے نا، وہ سارا گھر جو ہے اس ایک بندے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ کیسے برباد ہوتا ہے؟ ایک تو وہ بچہ جو کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ نشئی ہو جاتا ہے تو وہ نکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں جو آمدن آنی ہوتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے وہ آمدن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہی نہیں ہوتا بلکہ نشے سے وہ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ چوری کا عادی ہو جاتا ہے۔ جتنے نشئی ہوں گے نا، اگر 100 بندہ نشئی ہے نا تو 100 بندہ ہی چور ہوگا۔ چوری کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ بلکہ دیکھنے میں آیا کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ بیچ ڈالتے ہیں، وہ کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ تاکہ ان کا نشہ۔ یہ جو مسجد کی ٹونٹیاں ہیں، مسجد کے اندر جو جوتیاں رکھی جاتی ہیں، یا کسی جگہ پہ کوئی چیز لوہے کی لگی ہوئی ہے، جیسے بعض اوقات گٹر کے ڈھکن ہیں لوہے کے بنے ہوئے، باہر نل لگا ہوا ہے یہ جو سرکاری پانی کا، کوئی چیز بھی لگی ہوگی ہے نا وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں تاکہ میرے نشہ جو ہے نا پورا ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی کبیر فعل ہے۔ نشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو منع فرمایا ہے، اور سورہ مائدہ میں ہے کہ شراب، جوا اور مال اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو۔ تو یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تشریح بھی کی ہے کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ اس لیے یہ جو شراب ہے نا یہ حرام ہے، اور شراب پینے سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، شراب جو ہے نا یہ انسان کو ہر طرح کی بیماری کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں کوئی عیب نہ ہو، وہ کسی قسم کا کوئی اس کے اندر جو ہے وہ پریشانی، کوئی کسی قسم کا ان کے عادی نہ ہو غلط چیز کا، لیکن اگر وہ کسی نشے کا عادی ہو جائے گا نا تو وہ ساری چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے شراب جو ہے وہ ہر نشہ آور چیز ہے،
بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو شراب پینے کے لیے ہوتی ہے، نہیں، جو عقل پہ اثر انداز ہو جائے نا چیز، وہ نشہ ہے، وہ شراب کی ایک قسم ہے، اور وہ شراب جو ہے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے نا، یہ گناہ کبیرہ میں جاتی ہے، اور جو بندہ شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے نا کوئی، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو شرابن طہورا دینی ہے، جو میٹھی بھی ہوگی اور دلکش بھی ہوگی، اس سے نشہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جو نشہ کرتا ہوگا نا دنیا میں رہتے ہوئے، اس کو وہ شراب طہورا نہیں ملنی، وہ پھر جو ہے وہ اس شراب سے محروم رہ گئے اگر اس نے دنیا میں شراب کو اپنے آپ کو عادی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچائے۔ آپ سے ان چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ہاں بچے شوق سے منہ سے دھواں نکالنے کے لیے شیشے کا استعمال کرتے ہیں، وہ الیکٹرانک جو ہے وہ سمجھیں کہ سگریٹ نوشی کی ایک قسم ہے۔ دیکھنے میں تو کہتے ہیں یہ تو ویسی شوقیہ ہے، فلیور ہے، لیکن وہ نیکوٹین کا اس کے اندر ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ جو آپ اس کو لیکوڈ دیکھتے ہیں نا، جیسے تمباکو میں نیکوٹین ہوتی ہے، اسی طرح وہ جو شیشہ ہے نا، اس میں جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم نیکوٹین کہتے ہیں۔ اور جیسے تمباکو نوشی جو ہے یہ نشے میں آتی ہے، اسی طرح شیشہ بھی نشے میں آتا ہے۔ تو بعض بچے شوقیہ طور پر اس کو شروع کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں نیکوٹین ہوتی ہے، تو جسم اگر اس کا عادی ہو جائے تو بعد میں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز استعمال کرنی ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ اس سلسلے میں پڑ جاتا ہے نا شیشہ پینے میں، وہ اسٹوڈنٹ پھر وہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہتا، وہ گھر سے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کسی گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، کسی جگہ چھپ جاتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ بہانے سے نکل جاتا ہے، وہاں جا کر یہ عادت پوری کرتا ہے۔ پھر اسی طرح گھر میں آ کر کھیلنے کے بہانے باہر نکلتا ہے، پھر بھی وہی کام کرتا ہے، اور اس کا پھر جو ہے نا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ پڑھائی سے فارغ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پڑھنے والے بچے جب کسی علت کا شکار ہو جاتے ہیں نا، وہی بچے نکمے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر پھر وہ پڑھائی کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ والدین کے لیے بھی وہ والد جان بچ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بھی ناسور بن جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو زندگی ہے نا، یہ انمول تحفہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم اس کو برباد کریں گے نا تو کسی نے ہمیں پکڑ کر ٹھیک نہیں کرنا۔ ہر بندہ اپنا خود ذمہ دار ہے، اور خود اگر وہ کوشش کرے گا تو اس برائی سے، اس علت سے باز رہ سکتا ہے، ادروائز اس کو کوئی باز نہیں لگ سکتا، کیونکہ انسان کے لیے گناہ کرنے کے، برائی کرنے کے، غلط کام کرنے کے ان گنت مواقع ہوتے ہیں، اور کہاں تک والدین، کہاں تک استاد، کہاں تک اس کے بڑے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ باہر جانا، اندر جانا، چھپ جانا، اوپر جانا، نیچے جانا، دوستوں کے ساتھ جانا، اسکول میں آنا، وہ اب ہر جگہ تو ناکہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بچوں کو دیکھا جائے بچہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح والدین کو بڑے عرصے تک پتہ نہیں چلتا کہ بچہ ہمارا کیا کرتا ہے، لیکن وہ بہت سی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کوئی بری علت شروع کی، بری عادت شروع کی، تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بننے کا اس کا امکان ہوتا ہے، پھر اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو ہی ہم ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر بندہ جو ہے نا وہ اتنا اس میں ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہے۔ وہ والدین کے آگے بھی بولتا ہے، بھائیوں کے ساتھ لڑتا ہے،
اسکول فیلوز کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ اس کے مسائل بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں بنتی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ خود پریشان ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس ناپسندیدہ چیز جاتی ہے نا کوئی، تو وہ ریئیکشن کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نشے کو حرام کیا نا، اور جو بندہ نشہ کرتا رہے ہوگا اور اسی کنڈیشن میں مر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا۔ جب بھی ان کو پیاس لگے گی نا، نشہ اور بندے کو جہنم کی پیپ پلائی جائے گی جو انسانوں سے نکلی ہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی گندی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی، بعض بڑے لوگ بھی جو ہے نا شگلن اور آزن ایسے نشہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور ان کو نا زبردستی پیپ پلائی جائے گی۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ریزرو رکھیں گے، تاکہ جو ہے نا ان چیزوں کا آپ عادی نہ بنیں۔ ٹھیک ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔